الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیوں، ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ ابراہیم کی فضیلت. سورہ ابراہیم کا مختصر جائزہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں اور مکی صورت ہے. یہ صورت 13ویں پارے میں ہے. اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسم، داستان اور دعاؤں کا ذکر ہے، اور اسی سبب اسے ابراہیم کا نام دیا گیا ہے. سورہ ابراہیم کا اصل موضوع توحید، قیامت کی توصیف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان اور آپ کے ہاتھوں کعبہ کی تعمیر ہے. اس صورت میں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل، حضرت نوح علیہ السلام، قوم عاد اور سمود کی داستانیں بھی ذکر کی گئی ہیں. سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت اس صورت کی ایک مشہور آیت ہے کہ جس کی روح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، ان میں اضافے اور ناشکری عذاب الہی کی موجب ہے. روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کو بروز جمعہ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھے گا تو وہ غربت، پاگل پن اور مصیبت سے محفوظ رہے گا. پیارے بھائیوں، اس سورت کی مضامین ذکر کر رہا ہوں کہ سورہ ابراہیم کا بنیادی موضوع توحید، قیامت اور حساب و جزا کی توصیف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کعبہ کی تعمیر ہے. اس صورت میں آیا ہے کہ اسلام وہی دین حنیف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. دوسری موضوعات کی جو اس صورت میں پیش کی گئی ہے یہ ہے کہ تمام آسمانی ادیان کی وحدیت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار، شکر نعمت کا ثمر، ناشکری کی سزا، اہل شکر کا اجر اور منکرین کا انجام اس صورت کی بعض آیات میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن شیطان لوگوں سے کہے گا کہ مجھے سرزنش مت کرو کیونکہ تم خود اہل ستم اور قابل مذمت ہو. پیارے بھائیوں، اس صورت کی فضیلت اور خواص یہ ہے کہ روایات میں سورہ ابراہیم کی تلاوت کے کچھ فضائل نقل ہوئی ہے. من جملہ یہ کہ جو شخص بروز جمعہ سورہ ابراہیم اور سورہ حجر نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھے گا وہ غربت اور پاگل پن سے محفوظ رہے گا. اب ترجمہ سنیے. الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائے، ان کی پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.